السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو ایک بڑا ڈوز دے دیا ہے، اب دوبارہ ایک اور ڈوز دینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی، جس طرح ہلڑ بازی ہوئی، جس طرح گالم گلوچ، وہ بجٹ کی کتابیں ایک دوسرے پر پھینکنے کے مناظر ہوئے، جس طرح ارکان ڈیسکوں پر چڑھ چڑھ کر گلی کے گنڈوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے رہے، اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان کی منظوری سے میں اس لفظ پہ زور دے رہا ہوں، وزیر اعظم عمران خان کی منظوری سے 7 ارکان، اپوزیشن اور حکومت کے 7 ارکان پر پابندی عائد کر دی ہے ایوان میں داخلے کی اس سیشن کے دوران، کیونکہ جو پابندی کا نوٹیفیکیشن ہے، آرڈر ہے، اس میں میعاد نہیں لکھی ہوئی، مدت نہیں لکھی ہوئی، لہٰذا ہوتا یہی ہے کہ جو سیشن ہے، اس سیشن کے دوران پابندی ہوتی ہے جس میں معاملہ ہوا۔ اب اس میں جناب علی گوہر خان صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، چودھری حمید صاحب ہیں، شیخ روہیل اصغر صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، فہیم خان ہیں، عبد المجید خان نیازی ہوں گے، یہ علی نواز اعوان ہیں پی ٹی آئی کے، اور سید آغا رفیع اللہ پیپلز پارٹی کے۔ 7 ارکان ہیں، اس میں ایک آدھ وہ رکن ضرور ہے حکومت کا جنہوں نے ہلڑ بازی کی، گالیاں دیں، جس میں ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ وہ جو علی اعوان صاحب ہیں وہ سامنے آئے، مگر وہ جو وزیر اعظم صاحب کے پاس جب اسپیکر صاحب گئے، انہوں نے جا کر دکھایا کہ فہرست جب ان کے سامنے رکھی کہ جناب ویڈیوز تو سب چل ہی رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وزیر بھی ایسا نہیں ہے جو ہلڑ بازی میں نہ ہو شامل۔ ایشو ظاہر ہے نعرے بازی ہوتی ہے ایوان میں، نعرے بازی کے علاوہ انسٹیگیٹ کرنا، اشتعال دلانا، ہلاشری جو ہے وہ جرم ہوتا ہے، جرم کرنے سے بھی بڑا۔ ظاہر ہے کوئی ایک تو ہوتا ہے کسی پر حملہ کرنا، لیکن حملے کی منصوبہ بندی کرنا اس حملے جتنا ہی جرم ہوتا ہے، اور یہ منصوبہ بندی ظاہر ہے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی تھی اور سیٹیاں لے کر ارکان آئے تھے، کابینہ کے اجلاس میں ہوا تھا سارا، اور سب یہ سامنے آ چکا ہے۔ وزراء سر عام اعلان کر چکے کہ جناب ہم بولنے نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا۔ میں سن رہا تھا اپنا فواد چودھری صاحب، وہ ایک دکھڑا ہے نا عمران خان صاحب کو، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کو ایک تکلیف ہے، ان کی حسرت ہے کہ میں جب پہلی بار وزیر اعظم بن کر آیا تھا تو مجھے تقریر نہیں کرنے دی گئی تھی، تو میں کسی کو تقریر نہیں کرنے دوں گا۔ فواد چودھری صاحب کل بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں نا، انہوں نے اپنا جو ہے وزیر خزانہ، اس کی بجٹ اسپیچ کے دوران انہوں نے نعرے بازی کی، ہلڑ بازی کی، تو ہم ان کو کیسے بولنے دیتے؟ اور ویسے بھی انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو پہلے تقریر نہیں کرنے دی تھی، یعنی پہلے وہ پرانے زمانے میں، تو وہ تقریر نہیں، 3 سال ہو گئے اس بات کو، وہ تقریر نہیں کرنے دی گئی، تو پھر ہم بھی نہیں کرنے دیں گے، ہمارا فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب اقرار جرم ہے کہ جناب یہ سارا جو کچھ ایوان میں ہوا ہے یہ حکومت نے خود کروایا ہے، اور اسپیکر صاحب گونگلوں سے مٹی جھاڑنا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مطلب ہے نا، بس خانہ پوری کے لیے، کاغذی کارروائی کے لیے 7 ارکان کی انہوں نے ایوان میں داخلے پر پابندی لگا دی، جس میں مرکزی تو ایک آدھی ہیں، باقی سارے بھی رگڑے گئے ہیں، شیخ روہیل اصغر بھی رگڑے گئے، وہ آغا رفیع اللہ بھی رگڑے گئے۔ ان کی ویڈیو میں آغا رفیع اللہ روک رہے ہیں اس کو، کیا نام ہے ان کا، علی اعوان کو، وہ بجٹ کی کاپی پھینکنے سے روک رہے ہیں، ان کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، ان کا آدھا چہرہ نظر آ رہا ہے، آدھی شکل نظر آ رہی ہے، وہ اس جھنڈ میں ضرور ہیں۔ اسی طرح شیخ روہیل اصغر صاحب درمیان میں ہیں، لیکن مراد سعید صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے تو پیارے تھے ہی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تو وہ ان پر نظر کرم ہمیشہ رہی ہے، ہمیشہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے قریبی اور چہیتوں میں رہے ہیں، یا خاص لاڈلے ہیں وزیر اعظم صاحب کے، لیکن اسپیکر صاحب کے بھی لاڈلے بن گئے۔ بھائی وہ وزیر اعظم کے لاڈلے کیوں بنے؟ کیونکہ وہ جب وزیر مملکت تھے تو ان کو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا کہ جناب ایک ہی وزیر ہے جس کی کارکردگی ٹھیک ہے، باقیوں سے وہ جو پہلے جو ریشفلنگ تھی دوسری، اس میں باقیوں سے تو وزارتیں وزارتیں لے لی تھی نا، وہ اس میں رگڑے گئے تھے، یہ فواد چودھری صاحب بھی رگڑے گئے تھے، بہت سے وزیر آگے پیچھے ہو گئے تھے، تو اس میں ان کو پروموٹ کیا گیا تھا، ان کو چھوٹے وزیر سے بڑا وزیر بنا دیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، مراد سعید صاحب کو، اور مراد سعید صاحب کی کارکردگی قومی اسمبلی میں سب کو پتہ ہے وہ کیا کرتے رہے۔ لیکن یہ جو کل کے سیشن میں جو ان کی ویڈیو ہے، وہ ڈیسک پر چڑھ کر مسلسل حملے کر رہے ہیں، جس طرح گلی میں گنڈے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح مسلسل حملہ آور ہیں، حملہ کر رہے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آئے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے انہوں نے جب لسٹ رکھی ہوگی، ویڈیوز رکھی ہوں گی، تو اس میں دکھایا ہوگا کہ جناب اس میں یہ ہے، وہ شیریں مزاری صاحبہ وہ یوں کر کے نا نعرے لگا رہی ہیں، عجیب و غریب قسم کی آوازیں لگا رہی ہیں، مطلب سنجیدہ لوگ ہیں یہ لوگ، ان کو سنجیدہ سمجھا جاتا ہے۔
شاہ محمود قریشی صاحب خود نہیں بول رہے تو اشارے کر رہے ہیں کہ اونچی بولو اونچی بولو. وہ میں نے کل بتایا تھا کہ وہ سکھا رہے تھے زرتاج گل کو. شفقت محمود صاحب جو وزیر تعلیم ہے تعلیم دے رہے تھے کہ ڈیسک کیسے بجانی ہے. ڈیسک بجانا پارلیمنٹری نارمز کا حصہ ہوتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مگر جنہوں نے لڑائی کی ہے ان کے خلاف, جنہوں نے ایوان کو پامال کیا ہے, لٹرلی پامال کیا, گالیاں دی ہیں, حملے کیے ہیں, لاتیں چلائی ہیں, مکے چلائے ہیں, ان سب کو سزا نہیں ہوئی. گونگلو سے مٹی جھاڑی وزیر اعظم صاحب کے سامنے. جب وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے بعد اسپیکر اسد قیصر نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے وہ اپنا آرڈر بھی ٹویٹ کر دیا, جس میں انہوں نے کہا کہ نامناسب جو ہے وہ زبان اور طریقہ استعمال کرنے کی وجہ سے ان ارکان کو پر پابندی لگائی جاتی ہے اجلاس میں. اچھا, ان میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملے, وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کا, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے سارا وزیر اعظم صاحب اس کی ڈوریں خود ہلا رہے ہیں. حکومت قومی اسمبلی میں جو کچھ کر رہی ہے وزیر اعظم صاحب کی ڈوریں, ان کی انا کہ مجھے پہلی تقریر کیوں نہیں کرنے دی گئی تھی, اب میں کسی کو نہیں بولنے دوں گا. لہٰذا آج جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے یہ کر دو. وہ ہوتے ہیں ایک واردات پولیس کرتی ہے عموماً کہ کوئی بڑا واقعہ ہو جائے علاقے میں, تھانہ حدود میں, اور یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بڑی لڑائی کچھ بھی ہو جائے, تو جو اصل اگر کوئی بڑا چودھری, بڑا وڈیرا, بڑا خان اگر اس کا ہے پیچھے, اس کا ذمہ دار ہے, اس نے واردات کی ہے, تو اس کے بجائے اس کے چند جو ہے نا وہ ملازموں کو یا چھوٹے موٹے گاؤں کے 2-4 لوگوں کو ایویں ہی نا نامزد کر کے گرفتار کر کے لے جاتی ہے پولیس, اور خانہ پوری ہو جاتی ہے, واردات ڈال دیتی ہے پولیس کے جناب ہم نے کارروائی کر دی ہے فلاں جو واردات ہوئی نا اس کے اگینسٹ, یا فلاں گاؤں پر جو حملہ ہوا تو اس کے حملہ کرنے والوں کے گاؤں کے ہم نے اتنے لوگ پکڑ لے. وہ لوگوں کی پھر گائیں بھینسیں وہ سارا کچھ ڈور ڈنگر بھی اندر کر لیتے ہیں, لیکن اصل ملزم جو ہوتا ہے جو یہ واردات کرتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے. وہ اپنے ڈیرے پہ یا اپنے جو بھی اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے, پناہ گاہ جو اس کی ہوتی ہے, آماج گاہ, وہاں پہ وہ بیٹھا رہتا ہے. تو یہاں پہ پھر یہی ہوا کہ یہ والی واردات کی گئی کہ جنہوں نے کیا, جنہوں نے اعلان کیا, پریس کانفرنسوں میں کہا کہ ہم نہیں بولنے دیں گے, جنہوں نے جو سیٹیاں لے کر آئے اور پھر جنہوں نے نعرے لگوائے, وہ سارے کے سارے, یعنی پھر صرف 7 جو کچھ ہلڑ ہنگامہ ہوا. اس کے پیچھے بنیادی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو اصل چیز ہے, جو چیز جب میں نے پتہ کی کہ جناب چل کیا رہا ہے, کیا واقعی اب چلے 7 ہی صحیح کارروائی ہوئی تو ہے نا, ورنہ پہلے دن جب مجید نیازی نے وہ بلاول بھٹو پر فکرے کسے تھے, یا وہ پہلے دن جیسے وہ فردوس عاشق اعوان نے کوئی کارروائی کی تھی, اس پر اگر عمران خان صاحب کر لیتے, اس کا نوٹس لے لیتے تو معاملہ یہاں تک نہ آتا. ظاہر ہے آپ کا ایک ہوتا ہے نا پارٹیوں کا لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ روکتی ہے. زرتاج گل صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جناب میرے وزیر اعظم صاحب نے تو میری یہ تربیت کی ہے کہ میں دلیل دوں. مجھے ہانسا نکل رہا تھا میرا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس دلیل ہوتی کب ہے. ان سے پوچھو کہ جناب پاکستان ترقی کیوں, آپ ملک کی معیشت کیوں نہیں ٹھیک, تو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب 70 سالوں میں یہ ہوا ہے, آج آپ کیا کر رہے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتا, پیچھے چلے جاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, سرعام کہتے ہیں, آستینیں چڑھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان. یہ جو عملی نمونہ ہے نا یہ جو ہوا ہے قومی اسمبلی میں, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا میں اب نہیں چھوڑوں گا. وہ جو اسلام آباد میں کنونشن سینٹر میں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا تھا اپنے یوتھ, یعنی یوتھ کو کیا سکھا رہے ہیں, یوتھ کو جو دور ہے ان کو کیا, جو بیٹھتے ہیں کابینہ میں جا کر ان کو کیا سکھاتے ہوں گے. اور زرتاج گل صاحب ایک پراپر ٹپیکل وارداتیہ نہیں ہوتا جس طرح کہ واردات کرنے کے بعد صاف ستھرا بن کے, وہ کسی زمانے میں کراچی میں ہوا کرتا تھا, الطاف بھائی کہتے تھے پرامن ہڑتال کی جائے, پرامن, تو پرامن ہڑتال کے بعد پورا شہر جل جاتا تھا اور پھر بعد میں بھائی صاحب خود بیٹھ کے رو رہے ہوتے تھے. تو یہی ہے کہ اب جناب زرتاج گل صاحبہ اور وہ باقی وزیر جو ہے وہ اٹھ کے کہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے. سارا کچھ کرنے کے بعد اپوزیشن کرے, اپوزیشن کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا, اپوزیشن کا رائٹ نہیں روکا جا سکتا. اپوزیشن کا کوئی رکن اگر پروٹیسٹ کی جو جمہوری اور پارلیمانی لمٹس ہیں وہ کراس کرتا ہے, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے. یہ اختیار ہے اسپیکر کے پاس. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے, ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اسپیکر صاحب جو ہے اپوزیشن برابر کرنے کے لیے وہ جو جہانگیر ترین کو برابر کیا نا نواز شریف کے ساتھ, اور اب شہباز شریف صاحب کو نوٹس برابر کرنے کے لیے اسپیکر صاحب نے پھر ایسی پابندی لگا دی جس میں دونوں اور اصل ملزمان جو ہیں اس ساری واردات کے وہ باہر بیٹھے ہوئے, کیونکہ انہوں نے اسپیکر صاحب کو یہ حکم دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ یہ اب ڈوز آ گیا اچھا خاصا, اب اگلے کی تیاری کریں گے. اب ہوگا یہ کہ حکومت اس پر نیگوشیٹ کرے گی اپوزیشن کے ساتھ. آج اپوزیشن کے اسپیکر کا فون بھی گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی,
اور پارلیمانی حوالے سے تو پیپلز پارٹی کا رویہ نسبتاً بہتر رہتا ہے مسلم لیگ نون اور سے پی ٹی آئی سے، کیونکہ کل وہ جو ویڈیو چلا رہے ہیں نا افتخار درانی، وہ مسلم لیگ نون کی ہے، وہ اپوزیشن میں تھی اور ان کا رائٹ تھا اس وقت وہ اپنا وزیر خزانہ اگر تقریر کر رہے تھے حفیظ شیخ اور اس کے اگینسٹ اگر مسلم لیگ نون احتجاج کر رہی تھی تو ان کا رائٹ تھا ان احتجاج کو روکنے کے لیے۔ اگر پیپلز پارٹی کے اس وقت حکومت کے لوگ آئے تو وہ غلط کیا تھا انہوں نے اندر آ کر لڑائی جھگڑا کرنا۔ یہاں پہ الٹ ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے ہیں اور حکومت اس کو روک رہی ہے اور حکومتی ارکان اس کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا پارلیمانی جمہوری نظام میں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اسپیکر صاحب جو اصل میں بیسیکلی جو بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ آپ نے تو پوری کی اگر اسپیکر وہ جو ویڈیوز کی بنیاد پہ اگر پابندی لگائیں تو پوری کی پوری کابینہ باہر جاتی ہے، حکومت کے سارے متحرک ارکان باہر جاتے ہیں جن کو اٹھا کر آگے لایا جاتا ہے کہ آپ لڑائی کرو جھگڑا کرو، تو وہ سارے کے سارے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا جو کچھ کیا عمران خان صاحب نے خود بیٹھ کر کیا ہے، اور اب انہوں نے یہ نیا حکم جاری کیا ہے کہ ذرا گھونگھنا تو مٹی جھاڑ لو، تو اس کے بعد دوبارہ تیاری کرنے ہیں۔ اب دوبارہ تیاری ہوگی اور دوبارہ بڑا حملہ ہوگا اپوزیشن کو، کیونکہ حکومت چاہتی ہلڑ بازی ہے۔ حکومت اب یہ بجٹ جو ہے نا، بجٹ میں کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں چیزیں، نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو اب یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو اب عمران خان صاحب نے منظوری دی ہے کہ جناب برابر کر لو اور میرے چہیتے بچا لو، اور چہیتے بچ گئے۔ اب اسپیکر صاحب جو ہیں وہ تو کسٹوڈین آف ہاؤس ہوتے ہیں، انہوں نے بجائے کسٹوڈین کے، محافظ کے، ہاؤس کے رکھوال کے کا کردار ادا کرنے کے وہ پی ٹی آئی کے رکن بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم کے ہدایات لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا جب وہ پروڈکشن آرڈر ہوا کرتے تھے شہباز شریف صاحب کے اور کچھ اور ارکان کے، آصف زرداری صاحب کے بھی ہوتے تھے، تو وہ جب پروڈکشن آرڈر پر آ کر تقریر کرتے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اسپیکر کو حکم دوں گا، یہ الفاظ ہیں کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہوں، میں اسپیکر کو حکم دوں گا کہ وہ اب پروڈکشن آرڈر ان کے جاری نہ کرے، یہ پروڈکشن آرڈر پر آتے ہیں اور یہاں پر آ کر تقریریں کرتے ہیں میرے خلاف، یعنی آمریت بیسیکلی۔ اصل میں جو کچھ کر رہی ہے نا حکومت، یہ جمہوری نہیں ہے، یہ فاشسٹ رویہ ہوتا ہے کہ کسی کو بولنے نہیں دینا، کسی کو برداشت نہیں کرنا، لڑائی پیدا کرنی ہے، افراتفری پیدا کرنی ہے، لڑو اور لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ فاشزم ہوتا ہے نا۔ یہ جو ہٹلر کیا کرتا تھا، جو انڈیا میں مودی کر رہا ہے، وہی یہاں پہ ہو رہا ہے کہ بھائی حکومت حملہ آور ہے، حکومت تو ٹھنڈا کرتی ہے معاملات کو نا، کیونکہ آگے سنبھالنا حکومت نے ہوتا ہے۔ معاملات خراب ہوتے ہیں، اپوزیشن کا ککھ بھی نہیں بگڑتا، اپوزیشن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حکومت کا بجٹ سیشن ٹھیک نہیں چل رہا، حکومت کا نقصان ہے، مگر کیونکہ وہ حکومت اس کو اپنا نقصان سمجھتی ہے جس حکومت کی سوچ ہوتی ہے جمہوری، جو حکومت فاشزم کے اس سے متاثر ہو نا، جن کا طریقہ کار جو ہو، پروپیگنڈا، جھوٹ بولنا، ہٹلر والے وہ جو ایک پوری ٹیم تھی، اس طرح خان صاحب کی پورے کے پورے لوگ ایک بیان بناتے ہیں، ایک کہانی بناتے ہیں، ایک جھوٹ بناتے ہیں، اس جھوٹ کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور پھر تاکہ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ پڑے۔ یہی ہٹلر کا طریقہ تھا، یہی جو ہے وہ نازیزم ہے، یہی فاشزم ہے۔ یہ جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں یہ جمہوری نہیں ہے، اور آج بھی جو کچھ ہوا ہے یہ مجھے دیکھ کر افسوس ہوا کہ یار یہ 7 لوگوں کا کیا قصور تھا۔ چلے علی ایوان نے گالی نکال دی ہے نا، پھر چلو گالی نکال دی، لیکن مراد سعید گالی نکالنا ان کو پوری سیشن میں پابندی ہونی چاہیے، پورا سیشن نہیں، پورے اسٹینیور میں پابندی ہونی چاہیے۔ میں ویسے میرا مطلب یہ کہ علی ایوان نے تو نکالی گالی، مگر وہ جو مراد سعید ننگا تو غیر نہیں، لیکن ننگی جاریت ہے نا، ننگی جاریت ہے، وہ جس طرح کھڑے ہو کے حملہ آور ہو رہے ہیں، جس طرح کھڑے ہو کے بار بار مار رہے ہیں، اور اس طرح دیدہ دلیری سے سارجنٹ کھڑے ہوئے ہیں، سارجنٹ کو بھی نہیں گھاس ڈال رہے، ان کی طرف وہ روکنے کی کوشش کر رہے، نہیں رک رہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جمہوری طریقوں پر یقین نہیں رکھتے۔ ویسے بھی بار بار میں کوٹ کر رہا ہوں، بشیر میمن صاحب نے عمران خان صاحب کو جو ایکسپوز کر دیا نا اپنے ایک جملے میں، کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ جناب ان کے خلاف اتنے مقدمات کر دو، یہ کر دو، نواز شریف کے خلاف کرو، شہباز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، یہ سارے مجھے اندر چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں تو یہ نہیں کر سکتا، کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس ان کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے، میں وزیر اعظم میں آپ کو کہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں کہہ سکتے مجھے، معذرت کے ساتھ آپ آرڈر کر رہے ہیں، آپ تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس قانون ہے، میں قانون کے اور آئین کے پابند ہوں۔ تو انہوں نے کہا جناب وہاں پہ تو شہزادہ سلمان تو جو کہتا ہے سعودی عرب میں وہ ہو جاتا ہے، آپ مجھے آئین اور قانون دکھا رہے ہو۔ تو
تو بشیر میمن صاحب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں جی وہ وہاں بادشاہ آتا ہے، یہاں جمہوریت ہے۔ تو عمران خان صاحب بیسیکلی جمہوری مائنڈ سیٹ کے ہیں ہی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، بار بار کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر 5 سال کے بعد جو الیکشن ہے وہ برائی کی جڑ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ترقی نہیں ہوتی۔ ہر 5 سال کے بعد الیکشن جو ہے نا وہ برائی کی جڑ نہیں ہے، یہ والا دماغ مائنڈ سیٹ برائی کی جڑ ہے۔ جو پچھلی حکومتوں کی جو پالیسیز ہوتی ہیں نا، جو سوٹیبل پالیسیز ہوتی ہیں جس سے ملک ترقی کر سکتا ہے، بجلی کی پالیسی، سڑکیں بنانا، تعلیم، جو ایک جس میں پولیٹیکل فائدہ، کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کا فائدہ نہ ہو، ملک کا فائدہ ہو، وہ والی پالیسیز روک دینا بیسیکلی برائی ہوتا ہے۔ جو بھی حکومت آتی تھی پاکستان میں، بینظیر بھٹو صاحبہ کے منصوبے نواز شریف صاحب نے آ کے روک دیے، بینظیر صاحب آئے انہوں نے نواز شریف صاحب کے روک دیے، عمران خان صاحب آئے انہوں نے نواز شریف صاحب کے منصوبے سارے کے سارے روک دیے۔ یہ بیسک مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ غلط ہے، اور یہ والا مائنڈ سیٹ قوم کو بتانا، بار بار میں ایک بار کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کے جمہوری رویہ نہیں ہے۔ بار بار جب بھی وہ قوم کو ترقی کا بتاتے ہیں نا، کیا بتاتے ہیں آپ؟ 60 کی دہائی میں پاکستان ترقی کر رہا تھا، اوپر جا رہا تھا، کیونکہ 60 کی دہائی میں ایوب خان تھا، حالانکہ وہاں سے برائیوں کا آغاز ہوتا ہے، پاکستان کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے، اور اتنی تباہی ہوتی ہے کہ پاکستان 2 لخت ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور عمران خان صاحب قوم کو اس دور کو خوبصورت کر کے بتاتے ہیں۔ تو سوچیں کہ جو 7 ارکان پر پابندی لگی ہے، یہ پابندی گوگلوں سے مٹی جھاڑنا نہیں ہے، اور جو ارکان، جو وزراء ساری منصوبے کو وہ کر رہے تھے، عملی جامہ پہنا رہے تھے، لڑائی جھگڑا گالم گلوچ کے، ان میں سے کسی کو بھی پر بھی پابندی نہیں لگی۔ تو ایک آمرانہ سوچ رکھنے والے وزیر اعظم صاحب بیٹھے اور اسپیکر صاحب ان کے سامنے جھک کر آرڈر لے کر آ کر ایوان چلاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔